ورحمة الله وبركاته. چلیے درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم وعلی آل ابراہیم وعلى آل إبراهيم وعلی آل ابراہیم آل نہیں آلی. آلی ہاں وعلى آل إبراهيم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ربي يسر ولا تعسر ولا تحسر وتمم بالخير وتمم بالخير. وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما
رب زدنی علما. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی اپی الحمدللہ خیریت سے. جی، تو ہم لوگ کہاں تک کتنے مخارج ہو گئے ہمارے؟ سو تک ہو گیا اپی. ہاں، تو دیکھیے ابھی میں ایک بار اور بتاتی ہوں آپ کو کہ جو حرف ہم پڑھیں گے، جو حرف ہم پڑھیں گے کلاس میں، جیسے آج کلاس ہے نا؟ جی آج کیا ہے؟ پیر. ہاں، پیر ہے. آج کلاس ہے اور آج ہم 3 حرف پڑھیں گے، 3 حرف کے مخرج پڑھیں گے، اور پھر کل ہم 3 حرف کے مخرج پڑھیں گے، ہے نا؟ اب یہ ہو جائیں گے 6 مخرج. تو ہمیں انہی 6 مخارج کا ہوم ورک بھیجنا ہے. ماشاءاللہ دیکھیے کتنے جو لوگ بھیج رہے ہیں ہوم ورک، ان کے جو اٹینڈنس ہے وہ میں لگاتی ہوں. ماشاءاللہ ابھی تک کے سب سے زیادہ ہوم ورک اچھے مطلب ہوم ورک کی تعداد میں جو ہے مہناز صاحبہ ماشاءاللہ بھیج رہی ہیں ہوم ورک، ان کا سب سے زیادہ ہے. اور فرسٹ سیکنڈ تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، جو فرسٹ سیکنڈ نہیں آ رہے، تھرڈ نہیں آ پا رہے، وہ مایوس نہ ہو، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ ان کا بھی آئے گا، ہے نا؟ جی انشاءاللہ. فرسٹ ہم نے بھی سیکنڈ میں بھیجا آئے تھا گا. لیکن محنت ٹھیک نہیں ہوا شاید. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے یا نہ آئے، لیکن آپ ہوم ورک بھیجتے رہیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ آپ کی غلطیاں درست ہوں گی اور اٹینڈنس بھی لگے گی. محنت یہی دکھتی ہے کہ آپ ہوم ورک کلاس لینے کے بعد 2 دن کے بعد، پیر اور منگل کے بعد ہوم ورک بھیجے، ہے نا؟ جی کیونکہ پھر جو پیر کے کلاس کے بعد جو ہوم ورک بھیجتا ہے تو وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں گیا، ہے نا؟ تو اس لیے پیر و منگل ہو جائے کلاس، اس کے بعد آپ ہوم ورک بھیجیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. اپی جو ہم نے ہوم ورک بھیجا تھا وہ پیر کے دن ہی بھیج دیا تھا، اسی لیے وہ چیک نہیں ہوا کیا؟ وہ دیکھیے بہت اوپر چلا جاتا ہے، ابھی اتنا وقت ہوتا نہیں ہے کہ ڈھونڈنے بیٹھے، ہے نا؟ پیر کے منگل کے بعد آپ بھیجیں گے نا تو اتنا میں چیک کر لیتی ہوں اوپر تک جا کے، ہے نا؟ تو 2 کلاس ہو جائیں پیر و منگل کی، اس کے بعد آپ کا نام کیا ہے؟ غفرانہ. دیکھیے غفرانہ صاحبہ ماشاءاللہ میں نے آپ کا ایک نظر پڑ گئی تھی شروع میں جب کلاس ہوئی تھی، تو آپ پہلی نئی تھی تو اس لیے میں نے آپ کو ٹوکا نہیں تھا. آپ نے ہوم ورک بھیجا تھا، میں نے اٹینڈنس آپ کی لگائی ہے، لیکن چیک نہیں کر پائی کیونکہ کافی اوپر چلا گیا. اور بھی کلاسز ہوتی ہے نا، تو میں نے آپ کی جی اٹینڈنس لگائی کہ آپ نے وہ بھیجا ہے ہوم ورک، لیکن وہ چیک نہیں کر پائی کیونکہ بہت اوپر چلا گیا، کیونکہ میں نے کل وقت ہی نہیں ملا تھا، کل چیک کرے ہیں سب کے سبق، ہے نا؟ تو آپ پیر و منگل کے بعد بھیجیے ہیں ہوم ورک سارے لوگ. ہم یہ بتا دیجئے کہ جو ابھی ہم نے مطلب لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا سین اور صاد، تو یہ والا بھی بھیجنا ہے ہوم ورک، پھر جو آپ آج اور کل دیکھیے پڑھائیں گے آپ صرف وہی؟ نہیں آپ نئی ہیں تو آپ کو جی جتنا جو سمجھ میں آئے آپ وہ بھیجیے، اور جو نہیں سمجھ میں آئے تو وہ پوچھیے تو بتا دیا جائے گا آپ کو، ہے نا؟ جو اگر آپ کے یہ جو پڑھا رہے ہیں یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ یہ بھیج دیجیے، اگر آپ کے نہیں سمجھ میں آئے تو پھر آپ پوچھ لینا، اگلی کلاس میں جو سمجھ میں آئے وہ بھیج دیجیے، ہے نا؟ جی جی ابھی ہم پڑھیں گے 3 جو حرف ہیں ان کے مخرج ہم پڑھیں گے. تو آپ دیکھیے وہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، تو زو کا مخرج جو ہے وہ پیچھے نکل چکا ہے، تو وہ اس کے بارے میں بتاؤں گی. یہ ایک ہی مخرج سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، تو 3 حرف کو مت کریے آپ، جو مخرج پڑھایا جا رہا ہے وہی کریے، کیونکہ وہ بار بار دوبارہ آئے گا. پھر وہ جس مخرج سے حرف ادا ہو رہے ہیں نا، جی جیسے تا کا جو مخرج ہے وہ ہم تا پڑھ چکے ہیں اور ہم دال بھی پڑھ چکے ہیں، وہ ایک ہی مخرج ہے. اب ہم تو بھی پڑھیں گے، ہے نا؟ تا دال اور تو. تو چلیے ہم پڑھتے ہیں، اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ پوچھ لینا، اور اٹینڈنس لگوائے بغیر مت جانا، اور آپ اٹینڈنس کلاس کے بعد اٹینڈنس ڈالنا، ٹھیک ہے؟ جی گروپ پر
چلیے اب ہم پڑھیں گے سواد تک ہو گیا تھا. سواد جو ابھی ہم نے پڑھے وہ اچھے سے سمجھ میں آ گئے سب کے؟ جی جی دیکھیے ہمارے یہ مکمل ہو گئے تو پھر ہم دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو. اور اگر آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ وہ پوچھنا, ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے ضاد کا مخرج. دیکھیے تجوید کی اہمیت سب جانتے ہیں کہ کیا ہے, پتہ ہے سب کو کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے. جی حرفوں جو ہم پڑھتے ہیں کلام پاک, حرفوں کی ادائیگی قاعدوں کے ساتھ خوبصورتی سے ادا کرنا, خوبصورتی دینا, وہ ہوتی ہے تجوید. اور تجوید کی بہت اہمیت ہے کیونکہ ہم جو حرف جہاں ہے ہم اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر سکیں, اس لیے ہم تجوید سیکھ رہے ہیں. تو جی ہمیں چلتے پھرتے ان حرفوں کو کی جو ادائیگی ہے, مخرج ہے ان کے, ہم کو ان پہ پریکٹس کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. کسی تجوید کے لفظی معنی ہیں تحسین, کسی چیز کو خوبصورت بنانا. قرآن تجوید سے پڑھنے کا مطلب ہے کہ اس کے ہر حرکت کو ایسے ادا کرنا کہ اس کا حق ادا ہو جائے اور اس میں خوبصورتی آئے. مخرج کی جمع ہے, اس لیے میں بار بار بتاتی ہوں کہ اگر کوئی نئے ہوں تو وہ سمجھ جائیں. مخرج ہوتا ہے ایک حرف ہوتا ہے, اس کا جو اس کی جو جگہ ہے نکالنے کی, جو جس چیز سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مخرج. اور جو ایک سے زیادہ حرف ہوتے ہیں تو ان کے جو ہوتے ہیں مخارج ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایک, اور ایک سے زیادہ ہوتے ہیں جمع. واحد, ایک, جمع ایک سے زیادہ, ہے نا. جی جیسے کہ ہم نے ایک حرف لے لیا کہ ہم اس کو کہاں سے دانتوں سے ملا رہے ہیں, ہونٹوں سے ملا رہے ہیں, کہاں سے حلق سے نکال رہے ہیں, یہ ہوتا ہے مخارج, مخرج, ہے نا. آ رہے سمجھ میں اچھے سے؟ غفرانہ صاحبہ اور کس کا نام لوں, جو نئے لوگ ہیں, اور بھی جو نئے لوگ ہیں جو نئے جڑے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے تو وہ ان چیزوں پہ دھیان دیں, ہے نا. نشاط علی صاحب ابھی نہیں ہے, انہوں نے لاسٹ کلاس ایک ہی کلاس لی تھی. ہاں جی نشاط وہ صاحبہ پرابلم ہو ہیں. رہی تھی موبائل میں. اب آ گئی ہاں نا آپ کی آواز؟ جی ہاں اب کوئی آپ کو اب پرابلم تو نہیں ہے نا آپ کو نشاط صاحبہ؟ آپ نے ابھی میسج کرا تھا. نہیں, جی 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 نہیں, اب کوئی پرابلم نہیں ہے. جی جی ایک ہی کلاس ہوئی ہے نا آپ کی, یہ دوسری کلاس ہے نا؟ جی آج فرسٹ ہی مان لو, پہلے بھی پرابلم ہو رہی تھی تو وہ فرسٹ ہے. کہاں ہو پائی اچھا تھی کلاس. اچھا یہ اس دن جڑی تھی پر یہ ان کو آواز نہیں آ پا رہی تھی یا جا نہیں پا رہی تھی ان کی آواز, تو یہ بات نہیں کر پا رہی تھی. اچھا وہ تو مائک کی کوئی نشاط پرابلم تھی. صاحبہ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا, میں آپ کو پچھلے بھی ریپیٹ کرواؤں گی. یہ جو آج کا سبق ہے وہ پڑھانے کے بعد جو بھی وقت ملا کرے گا تو میں وہ نئے لوگوں کو پچھلا سمجھاؤں گی, ایک ایک دو حرف, ہے نا. جی جی آپ سمجھ رہی ہیں تجوید کی اہمیت, کہ ہمیں پڑھ تو جی سب لیتے ہیں لیکن اس کو صحیح طریقے سے خوبصورتی سے پڑھنا, اور ہر حرف کی ادائیگی, قاعدوں کی ادائیگی یہ لے کر چلنا, اس سے خوبصورتی بڑھتی ہے نا. جی تو آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو, کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ کلاس میں پوچھ سکتی ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا یا آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, کسی بھی حرف کے مخرج کے بارے میں, یا جو جس چیز کے لیے ہماری کلاس لگتی ہے اس کے بارے میں آپ سوال کر سکتی ہیں. سوال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جاتے ہیں. جو ہماری الجھن پریشانی ہے, جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے, وہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے سمجھانے سے, ٹھیک ہے. جی ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سواد تک, اتنے ہمارے حرف اور اس کے مخارج ہو گئے ہیں. اب ہم آئیں گے ضاد پہ. تین حرف پڑھیں گے ہم آج, جی ٹھیک ہے. جی جی تو اب ہم حمزہ آ صاحبہ جاتے ہیں.
جی السلام علیکم. ان کو مجھے ایک چیز اور آپ کی باتوں سے مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، تو میں ان کو بتانا چاہ رہی تھی بیچ میں جی سے جی آپ کو روک کر. جی آپ بتائیے. کہیں تو بتا دوں. جی جی بالکل بتائیے. جی، جیسے ناہیدہ صاحبہ نے بھی آپ کو تجوید کی ڈیفینیشن بتائی، اس کے بارے میں بتایا، اس کی خوبصورتی، ادا کرنے کا طریقہ، حروفوں کا حق ادا کرنا، یہ ساری چیزیں بتائیں. اس کے علاوہ ایک چیز جو آپ خود پڑھ رہے ہیں اس کورس میں، مخارج، اس کی امپورٹنس بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کیا ہے اس کی امپورٹنس تجوید کے لحاظ سے؟ کہ تجوید میں ہم سب سے پہلا جو 4 چیزیں ہوتی ہیں، 4 پلرز کہے جاتے ہیں تجوید کے، جسے صرف سنیے موٹا موٹا، آپ کو کوئی کہیں پوچھا نہیں جائے گا، صرف آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے گا. 4 چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں مخارج سب سے اوپر ہوتے ہیں. مخارج الحروف، یعنی حروف کے جو مخارج ہیں، یعنی نکالنے کی جگہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگ ایسا چھوٹا موٹا کورس نہیں کر رہے، یہ فری کورس ہے یا ایسا. اور کوئی بھی ادارہ جو معلوم ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے، آن لائن یا آف لائن میں بھی مدرسوں میں خالی مخارج کو اتنا وقت دے کر نہیں پڑھایا جاتا. جی لیکن ہم نے جی اس کورس کو بالکل الگ کرا ہے تاکہ اس کی امپورٹنس کا پتہ چل سکے. اب اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ آپ کو حروف بتائے جا رہے ہیں کہ چھوٹی ہاں اور بڑی ہاں میں کیا ڈفرنس ہے، کہاں سے نکلے گا. مخارج یعنی کہ پوائنٹ آف، یعنی نکالنے کا پوائنٹ، نقطہ جس جگہ سے نکلتا ہے اسے مخارج یا مخرج کہتے ہیں، ہے نا. تو کس جگہ سے نکل رہی ہے بڑی ہاں حلق کے، کس کو پتا ہے؟ درمیانی. درمیانی حصے سے، ہوں. ہے نا. تو اس طرح سے آپ کو بتایا گیا قوف کہاں سے نکل رہا ہے، ت کہاں سے نکل رہا ہے. ہم لوگ نارملی ویسا نکالتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہماری ویسی نہیں نکلتی. جیسے ہمیں آپ کو پہلی بار پتا چلا ہوگا کہ س کیسے نکل رہا ہے. س زبان کی نوک اور اوپر کے پر دانتوں کے کے سامنے. کنارے سے، لیکن ہم ابھی تک کیسے نکالتے تھے؟ س ہم دانت کے کنارے پر لے کر نہیں جاتے تھے. ہم سین اور سا میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے. تو اب ہم یہ فرق کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم مخارج سیکھ رہے ہیں. اب مخارج میں اتنی ڈیٹیل کیوں ہے کہ ارے بھائی ٹھیک ہے نا، سا بولیں یا سا بولیں، بات تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. نہیں، کیونکہ ہمیں عربک لینگویج نہیں آتی، کیونکہ سا اور س بولنے سے مطلب بدل جاتے ہیں. ابھی مجھے عالم صاحب نے اس کا ایک ایگزامپل دیا تھا، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک کا مطلب بالکل الگ تھا، پتلا، اور ایک کا مطلب کچھ خراب ایسے تھا. مطلب اگر آپ نے اس کو لگا دیا سا سے اسے استعمال کر لیا تالا یا ایسا کچھ تھا، فلا، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا. میں آپ کو دوسرا ایگزامپل دے دوں گی اس کا. جیسے قلب اور قلب ہے، تو قوف سے اگر ہم بولیں گے یا کاف سے بولیں گے، قلب اور قلب مطلب مطلب دل، اور قلب مطلب کتا. تو اب کتنا فرق ہو گیا. اگر دل کی بات اللہ پاک کہیں قرآن میں کر رہے ہیں اور ہم خدا نخواستہ اس کو دوسرے خوف سے ادا کر دیا، تو کتنا جی معنی بدل جائیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی. تو حروفوں جی کی ادلا بدلی، یعنی بڑے ہا کو چھوٹی ہا، یا قوف کو کاف کر دیا، یا جو آئین کو حمزہ کر دیا یا حمزہ کو آئین کر دیا، یہ بڑی لہن جلی یعنی بڑی غلطیوں میں شمار ہے. تو آپ کو تجوید کی اہمیت میں یہ مخارج کی اہمیت کا یہ پوائنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے. جب آپ اپنے بچوں کو یا گھر والوں کو یا دوسروں کو بتائیں گے کہ ہم مخارج کا کورس کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی یہ اہمیت ہے. کیونکہ عربک لینگویج میں الفابیٹس کے چینج ہونے سے مطلب معنی بدل گئے. حروفوں کے چینج ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں، اور جی بہت زبردست طریقے سے بدلتے ہیں. ایسا نہیں تھوڑا بہت کی میل فیمیل جی چینج ہوا، ایسا نہیں ہوتا، بالکل چینج ہو جاتے ہیں. جی ایسا شاید دوسری کسی لینگویجز میں ہم نہیں دیکھنے کو ملتا ہمیں، ہے نا. اور دوسری جی لینگویجز میں اتنا بہت زیادہ براڈ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے عربک لینگویج جو ہے وہ ساری لینگویجز کی سردار ہے. ہمارے جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لینگویج ہے. ہمارے اللہ پاک نے اسی لینگویج سے کلام کیا ہے ہم سے. کلام پاک میں، قرآن پاک میں ہم سے بات جو کی ہے، اپنی بات رکھی ہے، وہ اسی لینگویج سے کی ہے. تو ہمیں اس کی امپورٹنس معلوم ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہر چیز معلوم ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور پھر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا کہ ہم کچھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور آپ دوسروں کو بھی اس طرح سے ایکسپلین کریں تاکہ وہ بھی، انہیں بھی ترغیب ملے اور وہ بھی جو ہے وہ تجوید سیکھیں اور جوائن کریں. ٹھیک ہے. اب جی آپ آگے نورانی قاعدے کی طرف جب جائیں گے، یہ تو ہوئی مخارج کی بات.
تو مخارج ہیں آپ نے سیکھے، لیکن جب نورانی قاعدے آپ سیکھتے ہیں تو اس میں تجوید کی کیا اہمیت ہے؟ جیسے اگر آپ نے الف مدہ سیکھیں گے تو لام لام الف زبر لا، 2 حرکت ہم کھینچتے ہیں، تو اس کا مطلب ہو گیا نہیں، نہیں، نہ، مطلب لا مطلب نہیں، ہے نا؟ لا الہ الا اللہ ہے نا، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں کا معنی ہوتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اسے نہیں کھینچا تو اس کے معنی الٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں اور ایسے ہی اگزامپل دوسروں کو دے کر ان کو کلاس سے جوڑنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ جی 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 جیسے اگر کوئی مطلب پرانے طریقے سے پڑھتا ہے تو ثواب کی مطلب نیت سے اسے مطلب پورا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ جی جی بالکل، ثواب تو دینا اللہ کے ہاتھ میں، پڑھنا بالکل نہیں چھوڑنا۔ ہم جی تو اگر آپ اپنی بات کر رہی ہیں کہ اب آپ کو نہیں آتا پڑھنا تجوید سے جی طریقے سے، ویسے اپنی اگر آپ کر رہی ہیں بات، تو اب آپ جاگ چکی ہیں، اللہ کی نظر آپ پہ پڑ چکی ہے، اللہ نے آپ کو اس راستے پر لگا دیا ہے، اب آپ نے پہلا قدم رکھ لیا، اللہ تو اتنا رحیم کریم ہے کہ پہلے قدم پر ہی ہمارے پورے ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب آپ اگر سیکھ رہی ہیں اور اگر غلط پڑھ رہی ہیں تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو پورا ثواب دے گا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ سیکھنے والا اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ہے، جی کیونکہ آپ سیکھ رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، اس میں آپ سے غلطی ہو رہی ہے، اور اگر جو یا لوگ نہیں معلوم اگر آپ ان کی بات پوچھ رہی ہیں تو اللہ ان کو ہدایت عطا کرے، اور ہم جیسے لوگوں کو اللہ پاک نے اسی لیے جگایا ہے کہ ہم انہیں بھی جگائیں، ان کی بھی فکر کریں اور ان کو بھی جوڑیں اور ان کو بھی کہیں سیکھیں وہ۔ تو چھوڑنا نہیں ہے پڑھنا، کہ اگر ہمیں نہیں آتا، ابھی ہم نے صحیح نہیں سیکھا تو ہم کچھ دن قرآن پاک نہیں پڑھیں گے جب تک سیکھ نہیں جائے، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ ہم جیسا جی پڑھتے ہیں ویسے پڑھتے رہیں گے، جو ہمیں آتا جائے گا ہم اسے ٹھیک کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پورا کا پورا قرآن پاک غلط پڑھتے ہیں، اللہ نہ کرے، ہمیں جی بہت ساری چیزوں کو صحیح کرنا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہماری صحیح بھی ہیں، ایسا تھوڑی نہ ہے کہ سب کچھ ہی جی غلط ہے، بس ایسا ہے نا۔ انشاءاللہ جی اب آپ کا وقت لے لیا زیادہ، اب آپ کلاس کر لیجیے گا اپنی شروع۔ ماشاء اللہ، طلعت صاحبہ نے اچھی طرح سے سمجھایا ہے۔ ایک چیز بہت سے لوگ علیم نام رکھتے ہیں، عین سے ہوتا ہے وہ علیم، علیم مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور اسی کو آپ حمزہ سے کریں گے علیم تو وہ ہوگا دردناک، درد دینے والا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی اہمیت ہے حروفوں کی، مخارج کی، ہے نا۔ جی اللہ پاک آپ کی نیت دیکھ رہے ہیں نا، کہ آپ نے قدم بڑھایا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ پاک نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سیکھیں اور سکھائیں، تو اللہ پاک نے آپ کے اوپر محبت کی نظر ڈالی ہے، تو اب آپ اس کی بہت بہت قدر کریں اور اپنا جی فرض نبھائیں کہ سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ ہم لوگ بھی جڑے تھے الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، اس کی محبت ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرف لائے، نہیں تو ہم کس قابل ہیں، کسی قابل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ شوق ہوتا ہے نا کہ انسان کو، جب اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ اس کو اتنا شوق ہے تو وہ اس کے لیے راہیں آسان کرتے ہیں۔ اب ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ بھائی اب ہمارے بس کی نہیں ہے، ہم نہیں کر پائیں گے، تو پھر وہ غلط ہے، کیونکہ اللہ پاک نے بہت سے ہزاروں لوگ ایسے اتارے ہیں، مطلب تیار کیے ہیں کہ وہ دوسروں کو سکھائیں۔ اب یہ فری میں مل رہا ہے ہمیں، اگر اس کے بعد بھی ہم نہیں سیکھتے تو ہم گناہ گار تو ہوں گے نا، جی جی ہے جی نا۔ تو یہ ہے کہ اب آپ سیکھ رہے ہیں، آپ سیکھیں اور ان کو اس میں استعمال کریں، جیسے بڑی ہاں آپ پڑھتے ہیں ہاں کی طرح، تو آپ محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک بہت محبت سے دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے کتنی محنت کوشش کر رہا ہے سیکھنے کے لیے، تو وہ وقت آپ کا پورا اجر میں جاتا ہے، جو آپ چلتے پھرتے بھی سیکھیں گے، جو آپ الگ سے ٹائم نکال کے سیکھیں گے، جو آپ یہ کلاس لے رہے ہیں اس میں سیکھیں گے، یہ سارا وقت ہمارے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے اللہ پاک کی ہے نا۔ جی تو بس ہمیں جی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، دنیا داری میں نہیں پڑنا ہے، دین کے ساتھ دنیا داری لے کر چلیں، لیکن اس کا وقت اس کا ہے اور الگ جو وقت ہیں ان کے الگ ہیں وقت، ٹھیک ہے۔ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ پوری محنت و انشاءاللہ کوشش، انشاءاللہ ہاں چلیے۔ انشاءاللہ۔ تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں بکھیڑے، لیکن ہمیں اس کو سر پہ سوار کر کے ہماری کلاسوں کو مس نہیں کرنا، ہمیں سیکھنا نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ سیکھ رہے ہوں اور آپ کے ذریعے سے کوئی ایک حرف بھی اگر سیکھ گیا تو آپ کا اجر وہ رہے گا ہمیشہ۔
चलिए अब हम आ जाते हैं मखारिज पे, है ना। तो आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, मैं बोले जा रही हूँ, माइक बंद है। कितनी देर से बात कर रही थी, सुना नहीं आप लोगों ने? नहीं, सबकी आवाज आवाज नहीं आ रही थी आपकी। मैंने कहाँ तक बोला था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। मैं इतनी अभी देर आप से बता रही थी, दुआत का बोल रही थी आप, अब मखरज हाँ पढ़ा रही थी। हाँ, देखिए दुआद एक हुर्फ है ना। जी सारे हुर्फ अलीफ बा ता सा, ये सारे हुर्फ हैं, और इनके जो अदा करने के तरीके हैं, कहाँ से निकलता है, जबान से, जबान की नोक से, दांतों से, मसूड़ों से, जिस जगह से, जिस नुक्ते से इसको हम अदा करते हैं उसको कहते हैं मखारिज। अब दुआ जी देखें, दुआद मोटा पढ़ा जाता है ना। जी जुबान की करवट यानी साइड, साइड की जगहें, जुबान की करवट को ऊपर की दाढ़ों की जड़ में लगाने से दो ददा होता है। दो और दो ददा होता है। दुआत दो हाँ, दुआत दोद दोद दो हाँ दुआत हाँ, दुआत ये इसका मखरज है। अब हम इसको अदा करेंगे। मरदुन 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 रादिया 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 तहादून तहरीना मगदूब मगदूब यहुद्दू यहुद्दु यहुद्दू 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 यहुद्दु दोइफी अभी फिर से पढ़िए, सही समझ में नहीं आया। दोई, द्वाद या जबर दोई, फा जेर दोई फी। हाँ, दुआत दोइफी दोई 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 दी दोई दई दोई दोइफी दोई दोई फी। अच्छा, दोई दोइफी। हाँ, दोई और एक ये, और एक बात ये याद रखें कि जो 11 सूरतें हैं, अमा पारे की जो 11 सूरतें हैं सूरह फील तक, उन्हीं में से हमें इनकी मिसाल के लिए अल्फाज ढूंढने निकालना है। हैं। हाँ, अच्छा ये मैंने अपने हिसाब से थोड़े से निकाल कर आपको प्रैक्टिस के लिए बताए हैं। जी और बाकी आप अमा पारे में से, सूरा में से अल्फाज छाटें। वो इसलिए कह रही हूँ कि एग्जाम में अगर आपने लफ्जों का मिसाल के तौर पे जो लफ्ज अदा किए हैं वो पूछेंगे कि ये कहाँ लग रहा है, ये लगा कर देखें आप, मतलब तरीके से वही अदा करें ताकि आप बता सकें कि ये जबान की करवट यहाँ लग रही है, तो जबान की नोक दांतों से अदा हो रही है, तो ये हुर्फ अदा हो रहा है। और वैसे भी पूछ सकते हैं फिर वो कि ये वाले हुर्फ में दो कहाँ आ रहा है। ऐसे थोड़े से आप अपने थोड़ा सा बना के रखें इस तरह के, कि अगर कोई सवाल एग्जाम में इस तरह का पूछे तो आप फट से जवाब दें उसका, है ना। अच्छा। दोलीन वाह
جیسا ہم کہہ لیتے ہیں ولدالین ہے نا، تو اس کو ایسے نہیں ادا کرنا، ولدالین، کیونکہ تشدید آ رہی ہے اس پہ، اور تشدید والے حرف کو ہمیں 2 بار پڑھنا ہوتے ہیں. دو لام کے اوپر دعات کے بعد لام پہ تشدید ہوگی تو ضالین. یحدو، دیکھیے دعات کے اوپر جب مطلب کسی بھی حرف پہ پیش ہوگا تو ہم اس کو دو کر کے، منہ کر کے، سو کر کے، شو کر کے ایسے ہی پڑھیں گے. دعات پیش دو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ مجہول طریقہ ہے. ہاں پہ پیش ہے تو سو پڑھیں گے، دعات پہ پیش ہے تو دو پڑھیں گے، نون پہ پیش ہے تو نو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ہاں، اور جیسے زیر ہوتا ہے تو ہم اس کو ہی، دی، فی ایسے کر کے پڑھیں گے. فا زیر فے نہیں پڑھیں گے، فا زیر فی پڑھیں گے، ہے نا. ہاں، تو جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے ہے نا. جہاں زبر ہے وہاں زبر، جہاں زیر ہے وہاں زیر، جہاں پیش ہے وہاں پیش کی آواز کو نکالنا ہے ہمیں. آگے آپ جب دوسرا لیول لیں گی نا، اس میں یہ چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی. تو تھوڑا سا یہ بتا دیا میں نے آپ کو. جیسے یحدو، او دعو، تو تحدون، معرضون، مغضوب، ضاد، ضاد، تو ایسے نہیں کہنا، ضاد، ضاد، ضالین، تحادون. اچھے سے سمجھ میں آئی یہ چیز آپ کے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. تو اس سے ہمارا جو تلفظ ہوتا ہے نا، جو ہم یہ مخرج سیکھتے ہیں، تو اس سے ہمارے بولنے کے جو انداز ہوتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ہر حرف کو اس کی جگہ سے ادا کریں گے تو ہمارے جو الفاظ ہوں گے نا وہ بہت اچھے سے ادا ہوں گے، ہے نا. یہ مخرج ہی بتاتے ہیں ہمیں کہ ہمیں الفاظ کس طرح ادا کرنا ہے. اب ہم نے پڑھا تھا پچھلا، ابھی ہم نے دعات تو پڑھ لیا ہے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے تو کا مخرج ہم پڑھ چکے ہیں 2 بار، ہے نا. تھوڑا سا تا کا مخرج ہم پڑھ چکے ہیں، تو تا اور جو دال، تا اور دال کا مخرج ہم پڑھ چکے ہیں، ہے نا. وہی مخرج ہمارا تو کا ہے. تو تا اور دال تو ہم نارمل بول لیتے ہیں، تا اور دال، ہے نا. ہاں، لیکن جب ہم تو ادا کریں گے تو ہماری زبان تھوڑی سی تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ہلکی سی. ہاں ہاں، اس کا تو کا مخرج جو نئے لوگ ہیں وہ غور سے سنیں. تا اور تو میں ادا کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے. تا اور دال کو ہم نارملی زبان کی نوک کو ہم کہاں لگائیں گے؟ سامنے کی کی جڑ سے. جی بالکل، ماشاء اللہ. زبان کی نوک کو ہم اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگانے سے تا دال ادا ہوگا. آپ ہاں کوشش کریے آپ تا اور دال. دال ادا ہوتا ہے.
ہاں جن لوگوں نے شروع سے مخرج نہیں پڑے نا وہ دھیان دیں اس چیز پہ کہ یہ تا پہ آئے ہم. نشاد صاحبہ دھیان دیں آپ. جی تا جب جی ہم ادا کریں گے تا کا مخرج تا حرف ہے اور اس کے نکالنے کی جگہ کو ہم مخرج کہتے ہیں. تو مخرج سنیے زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے جی 2 دانتوں کی جڑ میں لگانے سے تا ادا ہوتا ہے. تا ادا ہوتا ہے. ہاں تا اور دال زبان کی نوک آپ لگائیے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ سے اور ادا کیجئے تا. تا ہاں دال دال. دال دال نہیں کہیے دال کہیے دال. دال دال موٹا نہیں کریے اسے دال کہیے دال. دال تا تا دال. دال رانا صاحبہ آپ بھی دیکھیے تا دال. یہ جو مخرج میں نے بتایا نا یہ اس مخرج سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تا ایک ہوتا ہے دال ہے نا. اسی طریقے سے اب ہم آئے ہیں تو پہ. تو پہ ہلکی سی زبان کو ہم کیا کریں گے زبان کی نوک کو زبان کی نوک کو ہلکا سا نہیں ہلکا سا زبان کو ہم تو کہیں گے ہے نا. تھوڑا سا موٹا پڑا جائے گا یہ. موٹا پڑا جائے گا. ہاں موٹا پڑ جائے گا. تو تو سے ہم پڑھیں گے تو واو پیش تو تو را پیش رو پیش تو را پیش رو. پشرو ہاں تو اس کو کس طرح پڑھیں گے تارو نہیں تو واو پیش تو پشرو را پیش رو پشرو تو تو تورو کیونکہ اس پہ پیش لگا ہے. تا واو زبر تو تھوڑی ہے نا. تا واو پیش تو را پیش تو تورو اب یہاں پہ دیکھیے ابھی آپ نے تا واو پیش تو پڑھا تو تو رو پڑھا ہے نا. اب تا یا زبر توئی یا زبر تئی را الف 2 زبر رن. را علی زبر رن کیسے پڑھیں گے اس کو تیرون سنیے ہاں توئیرن. ایک سیکنڈ رکیے. توئیرن ہاں توئیرن. توئی کہیے توئی. توئیرن نہیں توئیرن. جیسے تو بول رہی ہیں نا آپ تو یا سبق توئی ہو جائے گا توئی. ہاں توئیرن. اب ہم پڑھیں گے قیتو. قیت نہیں قیتو تو ہے نا. قاف تو زیر قیتو قاتو قوتو قیتو قاتو قاتو. قاف تو زبر قاتو. تو پیش قطو. قتلت. عین تو لام تا. دیکھو تو ایک ہی حرف میں تو بھی آ رہا ہے اور تا بھی آ رہا ہے. قتلت قتلت.
یہ دیکھیے کہ یہ عین جو ہے نا، یہ عین کی آواز نکالیے. یہ عین ایک عین ہے. اگر ہم عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیں گے تو پورے معنی تبدیل ہو جائیں گے، ہے نا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ عطلت عطلت توبہ توبہ خطابہ نہیں، خطابہ توبہ ہاں تو زبر تو، غین کھڑا زبر غوت، تو آسیتون، با سے نہیں، باسی. اطعمنا سطحت قرطاسن. آ رہے سمجھ میں؟ تو ایک ہی مخرج ہے تا. سنیے نشاط صاحبہ آپ نئی ہیں، اور ایک اور غفرانہ صاحبہ آپ سنیے. پچھلے جو مخرج ہیں اس میں سے تا اور دال اور یہ تو، تین اسی مخرج سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، تا، دال اور تو، ہے نا. دال اور تو. زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ میں لگانے سے وہ ادا ہوتا ہے. ہاں، اس کی آپ پریکٹس کریں اور یہ لکھ کر رکھنا ہے آپ کو اپنے پاس. ہر حرف کو الگ الگ لکھیں، جیسے اس میں PDF میں لکھا ہے نا. اور جتنے حرف پڑھائیں گے ہم، بس اتنے ہی جو ہوم ورک بھیجے گا اس کا چیک کروں گی. اس کے آگے کا ایک حرف بھی اگر زیادہ ہوگا تو ہوم ورک چیک نہیں ہوگا. جتنے پڑھیں گے ہم اتنے ہی پریکٹس کریں گے اور اتنے ہی ہوم ورک میں بھیجیں گے ہم. ٹھیک ہے؟ پیر اور منگل کو کلاس ہوگی. دونوں کلاسوں ہونے کے بعد آپ ہوم ورک سینڈ کیجیے گا. جی ٹھیک ہے؟ اب ہم اچھے سے سمجھ میں آ گئے. دعاد اور تو چل رہی ہے ویسے ہی کرنا ہے. دیکھیے جی بات جو کر رہے ہیں نا وہ اپنا مائک بند کر لیں پلیز، تاکہ دوسرے لوگ سن پائیں اپنی پڑھائی کے بارے میں. ٹھیک ہے نا؟ اب اچھے سے سمجھ میں آ گئے؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہاں. تو ایک حرف ہم اور ادا کرتے ہیں. تو آپ جو جن لوگوں نے پچھلا نہیں پڑھا ہے وہ دھیان دیں اس چیز پہ کہ جو ہم نے تو پڑھا ہے، ابھی تو کا مخرج پڑھا ہے، اور جو ہم پیچھے تا اور دال پڑھ چکے ہیں وہی مخرج اس کا ہے. اب ہم آئیں گے زو پہ. زو کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے. زو کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے. حرف ہے زو، زو حرف ہے اور اس کا مخرج یعنی نکالنے کا طریقہ ہے، جس جگہ سے وہ نکلتا ہے وہ ہے زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے میں لگانے سے تو ادا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. سن رہی ہیں آپ؟ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے میں لگانے سے زو ادا ہوتا ہے نا. دیکھیے جو ہم ابھی زو کا مخرج پڑھ رہے ہیں نا، وہی مخرج سا جو ہم سا پڑھ چکے ہیں اس کو دیکھیے، اس میں ہم اسی طریقے سے ادا کر کے دیکھیے. سا اور زال. اس میں ہے نا سختی نہیں ہوتی. زال نرم آواز سے پڑھا جائے گا. آپ زبان کی نوک کو اپنے سامنے کے 2 دانتوں کے کناروں سے ٹچ کر کے سا ادا کریے. سا
सा राल, जाल गाल। गाल अब ये देखिए सा और जाल जिस तरीके से अदा होता है सेम उसी तरीके से जो भी अदा होता है। जो है ना। हाँ। दो गलीज, गलीजुन, गलीजुन गलीजुन, गलीजुन यंजुरूना, यंजुरूना यंजुरूना, यंजुरूना अज़ीम, अज़ीम अज़ीम, 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 यंजुरूना, गलीजुन, जो, जो। अच्छे से समझ में आया ये आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज का सबक हमारा ये है द्वात, दो और जो का मखरज लिखना है आपको। और मखरज के साथ ही आप अगर मिसाल के तौर पे जो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वो वही लिखेंगे। अलग पेज पर लिखने से वो बात नहीं आती। जो आप मखरज हुर्फ के साथ जो मखरज लिखेंगे उसके नीचे जो मिसाल के तौर पर हुर्फ लिखेंगे, फिर दूसरा मखरज लिखेंगे, फिर उसके साथ जो मिसाल के तौर पे अल्फाज इस्तेमाल करना है वो लिखेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है जी और मखरज लिखने के साथ ऑडियो भी पढ़कर डाले ताकि पता चले। जैसे किसी ने भेजा था सबक तो थोड़ा सा हुरूफों के इस्तेमाल में थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो मैंने फिर उनको बताया था। तो ये सबक डालने से ये फायदा आपका होगा कि अगर आप गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बता दिया जाएगा, तो आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। बहुत फायदे सबक अटेंडेंस। एक तो क्लास लेंगे आप, उसकी अटेंडेंस लगेगी, उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। होमवर्क भेजेंगे, उसकी अटेंडेंस लगेगी, उसके मार्क्स मिलेंगे। और जिनका सबसे अच्छा रहेगा होमवर्क का जो अच्छा करके डाल रहे हैं ना, हाँ, वो उसके मार्क्स भी मिलेंगे आपको। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में होंगे उनके मार्क्स भी मिलेंगे। और जो ऐसे करके आपको बहुत सारे मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत, वक्त और शौक इकट्ठा करना होगा और उसका इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। और कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी ऐसा हो तो आप बेधड़क बिना झिझक बोलिए। यहाँ पे हम लोग बताने के लिए बैठे हैं। जितना आता है हमें इंशाल्लाह आपको हम बता। जरा चाहती हूँ, थोड़ा सा काम हो रहा है तो आपको भड़ भड़ की आवाज मेरी तरफ से भी आएगी। आया आप लोगों के समझ में? सब चीज अच्छे से आ गई जो पढ़ाई है? जी जी जी। हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं वो कह रहा है ना। हाँ, बोलिए। हमारी भी आज दूसरी क्लास है, तो आप कह रही थी ना कि पिछले वाले रिवाइज करवाएंगे। हाँ हाँ, देखिए अभी ता और सा मैंने बताया ना आपको, ये पिछले जी ही हैं। एक चीज अलीफ और बा और बता देती हूँ मैं आपको एक बार, है ना। जी देखिए अलीफ का कोई मखरज नहीं होता है। जी अलीफ अब मुंह के जो खाली हिस्सा होता है ना उससे अदा होता है। अलीफ हुर्फ है और उसका मखरज, अलीफ हुर्फ है और उसका मखरज, मखरज यानी निकालने का तरीका। अलीफ का कोई मखरज नहीं होता। अलीफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है, बस इतना है ये। जी ठीक जी है। अब बा का देखिए, बा, बा है हुर्फ और बा का मखरज है जो निकालने की जगह है दोनों होठों के तरी वाले हिस्से से, यानी गीले हिस्से से
با ادا से ہوتا अदा ہے. होता है. ہاں تری یعنی گیلا حصہ جو ہونٹوں गीला हिस्सा. سوکھے سوکھے جو ہونٹ ہوتے ہیں نا اس کے اوپر تھوڑا آپ جائیں گی تو جو گیلا حصہ ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کا وہ آپس میں जी. ملتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے نا. बा. जी. تو جو یہ ہم پڑھیں گے نا ہم حرفوں کو اسی طریقے سے ادا کریں گے ہے نا. जी. با تا کا بھی میں बा. نے بتایا آپ کو جو تا دال اور تو ادا ہوتے ہیں ہے نا. زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ میں لگانے سے تا دال اور تو ادا ہوتا ہے. जी. ٹھیک ہے. اور जी. سا بھی بتایا جو ذو کا بتایا تھا زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے کے دو सामने دانتوں के کے दो दांतों کنارے میں के لگانے سے سا ज़ुआ. ادا ہوتا ہے. زبان کی सा. نوک سامنے کے دو دانتوں کے کناروں سے لگائیے اور ادا کیجئے سا. सा. دال. दाल. ہاں جیسے ہم پہلے سا کہتے تھے سا پڑھتے تھے نا जी. تو ہمیں سا نہیں پڑھنا. सा. سا نہیں پڑھنا سا پڑھنا ہے سا. सा. सा. اسی طرح ہم کو زال نہیں پڑھنا. زال نہیں ज़ुआ. پڑھنا जाल. زال پڑھنا ہے زال. ज़ाल. जाल. ज़ाल. جیسے ہم نے بھی پہلے ہم تھوڑا سا سختی سے زال بولتے تھے نا تو اب ہمیں زال نہیں بولنا زال بولنا ہے زال. जाल. اور اسی طرح زو یہ تین حرفوں کا مخرج ایک ہی ہے. जो. جیسے ہم ہاں जाल. جیسے ہاں تا دال اور تو کا مخرج ایک ہے اور سا زال اور زو کا مخرج ایک ہے. ٹھیک ہے. जी. تو ان کی آپ پریکٹس کرنا. یہ جو لکھے ہوئے ہیں نا پی ڈی ایف میں تو जी. یہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے لکھنا. ایک دم پورے نہیں لکھنا پورے ہے نا. جتنا जी. جتنا سمجھاتے جائیں اتنا اتنا لکھنا. ٹھیک ہے. जी. اور کوئی ڈاؤٹ ہو تو بتائیے. تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی میں ہے نا کیونکہ وقت ہو گیا ہے 3:30 ہونے والا ہے. دوسری کلاس شروع ہوگی تو اس لیے مجھے اٹینڈنس لے لوں پہلے میں. جلدی سے میں نام پکاروں گی آپ لوگ بولیے ہے نا. जी. رحمت نور صاحبہ. رحمت نور صاحبہ موجود ہیں. دیکھیے ابھی اپنے کان کھول کر رکھیے. جب میں اٹینڈنس ڈال دوں تو پھر مت کہنا کہ میں بھی تھی کلاس میں اور میں بھی تھی. ٹھیک ہے. جس کا نام 2-3 بار بلاتی ہوں میں اگر کوئی یہاں نہیں بولے گا تو پھر اٹینڈنس میں وہاں نہیں لگاؤں گی. ٹھیک ہے. رحمت صاحبہ رحمت نور صاحبہ نہیں ہے. یسرا خان یسرا صاحبہ. امرین متین صاحبہ. السلام علیکم لبیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آفرین اظہر. آفرین صاحبہ. السلام علیکم اپی پریزنٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشرا منصوری. اشرا صاحبہ. لبیک. ہاں جزاک اللہ. صدف خان. صدف صاحبہ نہیں ہے. صدف صاحبہ. صدف کلیم. صدف کلیم. صدف صاحبہ. حمیرہ سعید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی پریزنٹ. حمیرہ سعید. اچھا ہاں ہو پریزنٹ گیا. باجی. جی ہو گیا. گلناز صاحبہ. گلناز صاحبہ نہیں ہے. گلناز صاحبہ. رقیہ منصوری. رقیہ صاحبہ. رقیہ صاحبہ. لبیک اپی. جی دیکھیے محنت ماشاءاللہ محنت کر رہی ہیں آپ. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے چیز ہے نا. تو اور تھوڑی سی بڑھاتے جائیں ہے نا. جی اپی. امرین حکیم. امرین صاحبہ دوسری والی. امرین صاحبہ. امرین حکیم. نہیں. امرین صاحبہ نہیں ہے. تبسم صاحبہ. تبسم صاحبہ نہیں ہے. تبسم صاحبہ. روبینہ اشفاق. روبینہ صاحبہ. روبینہ صاحبہ.
انیسہ بی، انیسہ بی، انیسہ صاحبہ، جی 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 جزاک اللہ. اور نازش حسن، نازش حسن، نازش صاحبہ موجود نہیں ہیں. عشرت منصوری، عشرت صاحبہ، السلام عشرت علیکم صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رخسار صدیقی، رخسار صاحبہ، رخسار صاحبہ. سائمہ بیگم، سائمہ بیگم، سائمہ بیگم. نورین پٹھان، نورین صاحبہ. ثنا خان، ثنا خان. فصیحہ، فصیحہ صاحبہ. مہناز فاطمہ، مہناز لبیک صاحبہ. جی جی لبیک جزاک، جی جی جزاک اللہ. جوہی خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اپی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبیہہ خان، بہت آواز. نبیہہ خان موجود نہیں. اچھا شہانہ فاطمہ، شہانہ فاطمہ موجود ہیں. شہانہ فاطمہ. غفرانہ صاحبہ. جی اپی. جی جی. اور نشاط علی، نشاط صاحبہ. السلام علیکم اپی. وعلیکم السلام. عرشی صاحبہ. جی لبیک اپی. جی اچھا. اور عنایہ. اچھا عنایہ تو شاید وہ ہیں مہناز صاحبہ کے ساتھ ہے نا. عنایہ صاحبہ الگ ہیں کیا؟ نہیں ہے. اپی السلام علیکم. عنایہ، اچھا آپ عنایہ صاحبہ الگ ہیں. میں نے ہاں ٹھیک. جی اپی چلیے. میری اٹینڈنس لگا لی نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے. آپ جی نے جب جی میرا نام لیا تھا تو میں نہیں بول پائی تھی نیٹ جی ورک جی. ایشو. کیا نام ہے آپ کا؟ یسرا خان. یسرا صاحبہ. اچھا کیا بات ہے، آپ بہت ٹائم ہو گیا ہے. وہ نہیں بھیج رہی ہیں ہوم ورک؟ جی اپی اس بار میں تھوڑا سا بزی تھی، ابھی اس بار انشاءاللہ بھیج دوں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے نا. اور احمد صاحبہ بھی ماشاءاللہ ہوم ورک بھیج رہی ہیں، لیکن دیکھیے ہوم ورک کا سب سے اچھا اسکور بہناز صاحبہ کا ہے. مطلب جو بھیج رہی ہیں وہ جتنا بھی ان سے بن رہا ہے بھیج رہی ہیں، تو ابھی تک ان کا ہوم ورک سب سے زیادہ بار آیا ہے. میں نے بھی پراپر ڈالا ہے برابر. جی امرین جی وتی. جی مجھ سے سوال ہوں گے یہ سب اور مجھے جی جواب دینے ہیں، تو آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اچھے سے ہوم ورک بھیجیں سبھی لوگ، ہے نا. چلیے دعا پڑھ لیں، بہت آوازیں ہو رہی ہیں تو کچھ ہو نہیں پا رہا ہے ادھر. اپی ہماری اٹینڈنس لگا دیجیے. روبینہ اشفاق ہو کے ہمارا موبائل بہت نیٹ دیکھیے ورک ادھر وہ ہو رہا ہے تو اس ہاں چکر میں آواز نہیں آ رہی ہے. میں نے آپ کا نام بہت بار پکار. جی جی اپی وہ ہمارا ہے نا موبائل میں آواز نہیں آ رہی ہے، نیٹ ورک ایشو بہت ہو رہا ہے ادھر تو اس چکر میں. جی جی میں نے لگا دیا آپ کی. اور جو رہ گئے ہوں تو اس پہ گروپ پر اٹینڈنس ڈالیں آپ لوگ، ہے نا. جی چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں اب، ہے نا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم. سبحان رب
ربك رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب لله العالمين چلیے آمین. آپ لوگ پریکٹس کریے جو آج پڑھایا تھا، پھر انشاءاللہ کل کلاس ہوگی. اور ڈاؤٹ اپنے لکھ کر رکھیے کہ جو سوال ہوں وہ آپ پوچھیں اگر کچھ ہوں آپ کے تو. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناہید صاحبہ، جی کہ یہ فرسٹ لیول کی کلاس ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لیول 1 کی کلاس ہے، یہ آپ کی پوری ہو جائے گی، سیکھ لیں گے آپ مخارج یہ حرف، پھر آپ کی لیول 2 کی آئے گی تو وہ نورانی قاعدے کی ہوگی. اچھا لیول 1 کی مطلب منڈے اور ٹیوزڈے کو لگتی ہے نا یہ؟ جی منڈے ٹیوزڈے کو 2:30 بجے